أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا یأکلہ الا الخاطئون. ترجمہ کنز ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو سخیوں کا پیپ. اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار. ترجمہ کنز عرفان. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دو زخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے. اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توق ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے اور نہ اس کے لیے دو سخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے. اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے جو کہ خطا کار ہیں. قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. سورہ مومن آیت نمبر 18. ترجمہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. اور جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں اونڈیل دیا جائے تو وہ پوری دنیا والوں کو بدبودار کر دے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ترجمہ کنز ایمان. تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. ترجمہ کنز عرفان. تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. فلا اقسم بما تبصرون. تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو. قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں. مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں. ایک ان سے مراد ہے یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. دو ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے. تین ما تبصرون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں. چار ما تبصرون سے اجسام مراد ہے اور ما لا تبصرون سے روح مراد ہے. پانچ ما تبصرون سے ظاہری نعمت مراد ہے اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمت مراد ہیں. ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی قول ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معانی مراد ہوں.
इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक ये कुरान एक करम वाले रसूल से बातें हैं और वो किसी शायर की बात नहीं, कितना कम यकीन रखते हो, और न किसी काहिन की बात, कितना कम ध्यान करते हो। उसने उतारा है जो सारे जहान का रब है। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक ये कुरान जरूर एक मुअज़्ज़ज़ रसूल से बातें हैं और वो किसी शायर की बात नहीं है। तुम बहुत कम यकीन रखते हो और न किसी काहिन की बात है, तुम बहुत कम नसीहत मानते हो। ये कुरान सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान जरूर एक करम वाले रसूल से बातें हैं। इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने देखी जाने वाली और ना देखे जाने वाली चीजों की कसम जिक्र फरमा कर इरशाद फरमाया कि बेशक ये कुरान एक करम वाले रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बातें हैं जो उनके रब अज़्ज़ व जल ने फरमाई, और कुरान किसी शायर की बात नहीं है। जैसा कि कुफार कहते हैं, तुम बिल्कुल बेईमान और इतना भी नहीं समझते कि कुरान न शेर है, न इसमें शेरियत की कोई बात पाई जाती है, और कुरान न किसी काहिन की बात है, जैसा कि तुमसे बाज काफिर अल्लाह ताला की इस किताब के बारे में कहते हैं। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो, ना इस किताब की हिदायत को देखते हो और ना इसकी तालीमों पर गौर करते हो कि इसमें कैसी रूहानी तालीम है, और न इसकी फसाहत व बलागत और बेमिसाल एजाज पर गौर करते हो, जो ये समझ सको कि ये कलाम सारे जहानों के रब अज़्ज़ व जल की तरफ से उतारा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व क़रीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।